الامام القشیری رحمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ ابو علی الدقاق کی بارگاہ میں جاتا تو ان کی مجلس میں جو سوال میرے ذہن میں آتا میں سوال نہ پوچھتا، بلکہ جو سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا ہوتا میرے شیخ اسی موضوع پہ گفتگو شروع کر دیتے۔ ادب ایسا ہو، شیخ اور اہل حق کی تعظیم اور تکریم ایسی ہو تو پھر اللہ رب العزت اسی تعظیم اور اسی ادب کے مطابق آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ الامام القشیری رحمہ اللہ، جن کی معروف کتاب ہے الرسالۃ القشیریہ، ان کا مقام ادب ان کی شیخ کی بارگاہ میں ان کا تعظیم، ان کی تکریم اور ادب کا مقام ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جب ادب ایسا ہو، شیخ اور اہل حق کی تعظیم اور تکریم ایسی ہو تو پھر اللہ رب العزت اسی تعظیم اور اسی ادب کے مطابق آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ ابو علی الدقاق کی بارگاہ میں جاتا تو ان کے مدرسے پہ جا کے دروازے پہ رک جاتا۔ اکثر و بیشتر مجھے مدرسے کے اندر داخل ہونے کی جسارت نہ ہوتی، میں دروازے تک رک جاتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مجھے ہمت پڑ جاتی اور میں دروازے سے داخل ہو جاتا تو ان کی مجلس میں بیٹھنے سے قبل راستے میں مجھ پر غشی طاری ہو جاتی اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ یہ میرے شیخ کی ہیبت تھی، یہ ان کا جلال تھا، یہ ان کی عظمت تھی، اس کی وجہ سے میں تاب نہ لا سکتا ان کی مجلس کی یہ جلال، یہ عظمت، یہ ہیبت، اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے میں دروازے سے بھی داخل ہو جاتا اور ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جاتا تو ان کی مجلس میں جو سوال میرے ذہن میں آتا میں سوال نہ پوچھتا، بلکہ جو سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا ہوتا میرے شیخ اسی موضوع پہ گفتگو شروع کر دیتے۔ جب ادب ایسا ہو تو عطا بھی ایسی ہوتی ہے، جب مانگنے کا انداز یہ ہو تو تقسیم بھی ایسی ہوتی ہے، جب طلب کرنے کا سلیقہ یہ ہو تو پھر اہل حق عطا بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے الشیخ اسد سعید الساغرجی رحمہ اللہ، جو یہاں بھی تشریف لائے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی شیخ کی بارگاہ میں جاتا اور میری ڈیوٹی ہوتی، میں روزانہ بازار سے روٹی خرید کے ان کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ وہ فرماتے ہیں مگر مقام ادب یہ تھا کہ میں ان کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا مگر کھٹکھٹانے کی جسارت نہ ہوتی۔ جب تک میرے شیخ اپنے کام سے دروازہ نہ کھولتے میں ادب سے کھڑا رہتا، اور جب میرے شیخ کسی کام سے دروازہ کھولتے پھر میں سر جھکا کے پیش کر دیتا۔ یہ اہل حق سے طلب نور، طلب روشنی، طلب نعمت و سعادت کا سلیقہ ہے، اور یہ ادب ہے۔ جو ادب سے مانگتے ہیں اللہ رب العزت انہیں مالا مال بھی فرماتا ہے۔